امن کے تعلق سے مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ دین کیا ہے اور دینداری کیا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے، اگر ہم پڑھتے ہیں حدیث جبرائیل جو صحیح بخاری کے اندر، اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی کتاب الایمان میں بڑے ڈیٹیل میں آئی ہے حدیث جبرائیل. اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مل اسلام، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. پھر حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے، پھر وہ سوال کر رہے ہیں کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد سوال آتا ہے مل احسان، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے. اس حدیث کے آخر میں جب صحابہ کو پتہ نہیں تھا آخر یہ کون شخص ہے جو آ کر سوال کر رہا ہے، سوال کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا، اس کا مطلب یہ آدمی کو معلوم ہے آخر ہے کون یہ شخص. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جو سوالات تھے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا انہو جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو اس حدیث شریف سے کیا پتہ چلا کہ یہ دین کا ورڈ مطلب بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. صحابہ کرام موجود تھے اور انسان کی شکل میں آ کر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ورڈ بڑا اہم ہے کہ اتنا اہتمام کیا گیا، اتنی امپورٹنس دی گئی ہے. اور اس کے اندر بتایا گیا کہ دین کے 3 پلر ہیں، ایک ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان اور تیسرا ہے احسان. تو اسلام میں دین کا جو بھی ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں کمپلیٹ وے آف لائف، تو یہ ہمارے جو پوری زندگی کا جو پورا طریقہ کار ہے، کمپلیٹ وے آف لائف ہے. اس کے 3 پلر ہیں، 3 بنیادیں ہیں. یوں سمجھے کہ اسلام کے بنیادی پتھر ہیں. اس میں جو ورڈ بنیادی طور پہ آ رہا ہے الاسلام، سلامتی سے نکلا ہے، الایمان امن سے نکلا ہے، الاحسان حسن سلوک سے نکلا ہے. جس کے بنیادی پتھر ہی امن والے ہوں، جس کے درخت کی شاخیں امن والی ہوں تو وہ درخت کے پھل بھی امن والے ہی ہوں گے. یہ مطلب ہے. اور جو اسلام کا ورڈ ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، سورہ آل عمران نمبر 3 کے آیت نمبر 19 میں ملتا ہے. ایمان کا ورڈ ہمیں ملتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 82 میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اصل میں امن تو انہی کو ملے گا. یعنی کہ امن اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والے، امن دینے والے ہیں. یہاں پر امن کا ورڈ استعمال ہوا، ایمان، امن. اور قرآن مجید میں یہ جو ورڈ آیا ہے ایمان، سینکڑوں مرتبہ آمنو، ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. یعنی قرآن مجید میں جتنے صیغے ہو سکتے ہیں امن کے وہ سارے استعمال کیے گئے ہیں. سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، انصاف کا، یأمر بالعدل والاحسان حسن سلوک کا، وایتاء ذی القربى رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا. روکتے کس سے؟ وینہی عن الفحشاء بڑے بڑے گناہوں سے روکتے، والمنکر ہر قسم کے منکر سے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ والبغی ہر قسم کے سرکشی والے کام سے. آدمی جب اپنی فطرت کو چھوڑ کر اور آدمی اور کام کرتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے سرکشی میں آتا ہے تو یہی تو دہشت گردی کی جڑ ہوتی ہے. جب انسان آؤٹ آف کنٹرول، اللہ تعالیٰ پر اس سے بھی اللہ تعالیٰ روکتے. تو ہم کو اس گفتگو سے کیا پتہ چلا؟ قرآن مجید میں اسلام کا ورڈ ہے، قرآن مجید میں ایمان کا ورڈ ہر صیغے میں آیا ہے، قرآن مجید میں احسان کا ورڈ ہے، اور یہ دین کے بنیاد ہے. تو دین ہمارے پاس مطلب ہی ہے کہ جس کے اندر امن دنیا میں بھی ملتا ہے اور الٹیمیٹ پیس بھی اسلام کے ذریعے سے ہی ملتا ہے، وہ ہے آخرت کا الٹیمیٹ پیس.